اس کی آواز سن کر رانی نے فوراً آنکھیں کھولی تھیں۔ اذانیں ہو گئیں۔ اس نے تصدیق چاہی تھی جو ذیشان نے اسبات میں سر کو ہلا کر دی تھی۔ وہ فوراً اٹھی تھی، وضو بنا کر آئی اور نماز ادا کرنے لگی تھی۔ ذیشان بھی اس کے پیچھے وضو کر کے آیا اور نماز ادا کرنے لگا تھا۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو دعا کرنے کے بعد رانی نے جائے نماز کو اس کی جگہ پر رکھا تھا اور آ کر لیٹ گئی تھی۔ بجھی بجھی سی ہو گئی تھی۔ آج تو اس نے قرآن مجید تک نہیں کھولا تھا۔ وہ لیٹی بس اوپر چھت کو گھور رہی تھی جب ذیشان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ تمہیں پتا ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ تو دیتی ہو مگر دل سے نہیں چھوڑتی۔ ذیشان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ اس کی بات سن کر کچھ شرمندہ سی ہوئی تھی۔ تم اب بھی چاہتی ہو کہ فیصلہ وہی ہو جو تمہاری خواہش ہے۔ یہ کیسا اعتبار ہے بھلا؟ اللہ جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے نا، وہ آپ کے گمان سے بھی آگے ہے۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ظاہری خوبصورت ہے، جبکہ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا خوبصورت ہے، کیا بہتر ہے۔ یقین کرو، جس دن اس اعتبار پر فیصلہ اللہ پہ چھوڑو گی نا کہ جو بھی ہو میرے لیے وہی بہتر ہوگا، اس دن نہ صرف تم بے چینی سے نکل آؤ گی بلکہ فیصلہ تمہارے یقین سے زیادہ بہترین ہوگا، کیونکہ اللہ ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں سمیت ان کی سوچ کے رخ تک بدلنے پر قادر ہے۔ تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اپنی دعاؤں پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ یا پھر اللہ کی قدرت پر یقین نہیں رکھتی؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے محبت سے پوچھا تھا، جبکہ وہ شرمندگی سے نظریں جھکا گئی تھی۔ کیا کہتی وہ؟ اس کے پاس تو الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ رانی، تمہیں ایک واقعہ سناؤں؟ غور سے سننا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے پیار سے کہہ رہا تھا، کیونکہ اس کی حالت سے وہ بخوبی واقف تھا، تبھی نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بوڑھی عورت روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گٹری لے کر آتی اور کہتی، اے اللہ کے نبی، کب کشتی روانہ ہوگی؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے، ابھی دیر ہے۔ وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی اور پھر اٹھ کر چلی جاتی۔ ایک دن جب حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، جب جانا ہوا تو تمہیں بتا دیا جائے گا۔ یہ عورت واپس چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب نوح بلائیں گے۔ اس دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلایا۔ ظاہری طور پر نوح علیہ السلام کو اس کو بلانا بھلا دیا گیا۔ جب طوفان تھما تو ایک دن حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی کہ شہر کو دیکھوں جہاں سے چلا تھا۔ وہاں آئے اور قریب جا کر دیکھا تو ایک جھونپڑی میں دیا جل رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ دیکھ کر چونک گئے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ اتنے عظیم طوفان کے بعد بھی اس میں چراغ جل رہا ہے۔ انہوں نے وہاں تکبیر بلند کی تو وہ عورت سامان لے کر آ گئی اور کہنے لگی، یا نبی اللہ، کیا کشتی تیار ہے؟ چلیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حیرت سے اس کو دیکھا اور کہا، رکو بڑھیا، کیا تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ وہ کہنے لگی، یا نبی اللہ، کیا نہیں پتہ چلا؟ کہا، اتنا بڑا سیلاب آیا، بارش آئی، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ بڑھیا کہنے لگی، یا نبی اللہ، بس ایک دن بادل گرجے تھے اور ہلکی سی پھوار پڑی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا، میرے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے نبی،
اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا، اور چونکہ تمہارا اس سے وعدہ بھی تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے لے جاؤ گے، تب جب کہ تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ لیکن اے نوح علیہ السلام، میں تو تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا، اس لیے میں نے اس بڑھیا تک عذاب پہنچنے ہی نہیں دیا۔ کچھ سمجھ آئی میری بات؟ اس نے اسے واقعہ سنانے کے بعد پوچھا تھا۔ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ رانی، جب خدا اپنے نبی کے وعدے کا اس قدر احترام کرتے اسے پورا کر سکتا ہے تو میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میرا خدا وہی ہے جو وعدے کو آخری سانس تک پورا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ میں کیسے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر سکتا ہوں؟ تم سے تعلق ہے میرا، دوستی کا، احترام کا، میں کیسے چھوڑ دوں تمہیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، بس دوستی اور احترام کا تعلق ہے۔ وہ جیسے اس بات پر اٹک سی گئی تھی۔ ہاں مطلب نہیں، اور رانی۔ ابھی اس سے پہلے ذیشان کچھ کہتا، رانی کے ابو کی آواز اسے سنائی دی تھی۔ وہ فوراً اٹھی تھی اور انہیں پانی پلانے لگی تھی، جبکہ ذیشان بس اس کے سوال پر سوچ کر رہ گیا تھا۔ سورج کی کرنیں اپنے پر پھیلائے عالم جہاں میں روشنی پھیلائے پوری آب و تاب سے راج کر رہی تھیں۔ ذیشان رانی کو دلاور ولا چھوڑ کر خود ڈاکٹر سے ملنے گیا تھا تاکہ مشی کے متعلق کچھ پوچھ سکے۔ وہ ابھی روڈ کراس کرنے ہی لگا تھا جب کسی سے بری طرح ٹکرایا تھا۔ سوری، خود کو سنبھالتے ذیشان نے مقابل سے کہا تھا، جبکہ وہ مسکرایا تھا۔ کوئی بات نہیں، غلطی میری ہے، میں ہی جلدی میں تھا، ایکچولی مجھے جلدی ہسپتال پہنچنا ہے۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اوہ، تو آپ ڈاکٹر ہیں؟ ذیشان نے تائید چاہی تھی۔ جی بالکل، مقابل نے بتایا تھا۔ کون سے ڈاکٹر ہیں آپ؟ مطلب کیسے مریضوں کا علاج کرتے ہیں آپ؟ ذیشان کے دماغ میں فوراً مشی کا خیال آیا تو وہ پوچھ بیٹھا تھا، میں سائیکالوجسٹ ہوں، آسان لفظوں میں کہوں تو ذہنی دباؤ کے مرض میں مبتلا مریضوں کا علاج کرتا ہوں۔ عاطف نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ اسے اب اپنا کام بھی کرنا تھا، کوئی نہ کوئی طریقہ تو ڈھونڈنا تھا نا ان کے گھر میں داخل ہونے کا۔ ہونے کو تو وہ اپنی جادوئی طاقت کے بل پر بھی ان کے گھر داخل ہو جاتا، مگر ایسے کام وہ اس طرح سے نہیں کرتا تھا۔ اسے مشی کو ٹھیک کر کے لانے کا حکم ملا تھا، جو وہ بالکل جائز طریقے سے کرنا چاہتا تھا۔ اوہ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ کیا آپ میری ایک مدد کریں گے؟ ذیشان نے جھٹ سے پوچھا تھا۔ جی جی بالکل، مقابل نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ آپ میری بہن کا علاج کریں گے؟ ہم نے ہر ڈاکٹر کو دکھایا ہے مگر وہ ٹھیک نہیں ہوئی، ایک کوشش آپ بھی کر کے دیکھ لیں۔ اس نے امید بھرے انداز میں کہا تھا۔ جی کیوں نہیں، یہ تو میرا فرض ہے، میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ وہ مسکرا کر کہتا، اس کی مشکل آسان کر گیا تھا۔ تو چلیں پھر، میں آپ کو گھر لے چلتا ہوں۔ وہ فوراً بولا تھا، اسے بس اپنی بہن ٹھیک چاہیے تھی، اس کے لیے بھلے اسے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑتا وہ تیار تھا۔ عاطف اس کی بات پر اثبات میں سر ہلاتا اس کے ساتھ چل دیا تھا۔ وہ اسے لے کر گھر آیا تھا۔ دلاور خان خاموش بیٹھے تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہیں۔ ذیشان نے اب ان سے تصویر اور ڈاکیومنٹس کے حوالے سے بات نہیں کی تھی، اسے بس پہلے اپنی بہن کی فکر تھی، پھر چاہے وہ بعد میں اس کی بہن نکلتی یا نہ، اسے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ کیونکہ وہ دل سے اسے اپنی بہن مان چکا تھا اور یہی اس کے لیے کافی تھا۔ بھائی بہن کی محبت کسی ڈاکیومنٹس، لفظوں یا رشتے کے ہونے کی محتاج نہیں ہوتی، ایک اندیکھا خوبصورت سا احساس ہوتا ہے جو انہیں ہی ہوتا ہے،
جو دل سے اس رشتے کی قدر و اہمیت اور اس کی پاکیزگی کو مانتے ہیں، ورنہ آج کل تو بہن بھائی جیسے مقدس رشتوں کو بھی پامال ہوتے دیکھا ہے۔ کیا تم واقعی شور ہو کہ یہ مشی کا علاج صحیح طریقے سے کر لے گا؟ دلاور خان نے چھک کر اپنے پاس بیٹھے ذیشان سے سرگوشی نما انداز میں پوچھا تھا، کیونکہ وہ اب بھی عاطف کو دیکھ کر مطمئن نہ ہو سکے تھے۔ جی یہ علاج کریں گے، جہاں اتنے لوگوں سے مشی آپی کا علاج کروایا ہے، ان سے بھی صحیح۔ اللہ کبھی بھی صبر ضائع نہیں جانے دیتا، کیا پتا ان کے ہاتھوں مشی آپی کو صحت بخش دے وہ خدا، ذیشان نے بھی سرگوشی نما انداز میں کہا تھا، جبکہ عاطف اس کی بات سن کر مسکرایا تھا۔ صبر سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن حالات سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ جہاں اپنوں کے لہجوں کی اپنائیت دم توڑ جائے تو پریشان اور رونے کے بجائے فاتحہ پڑھ کر بخشش کی دعا کر دیا کریں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زندگی میں بعض اوقات کسی پریشانی کا آنا آپ کو بہت سی پریشانیوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ایسا ورق سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کر لینا چاہیے۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہیں بہاؤ۔ یہ سوچو کہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ جس مقام پر آ کر برداشت ختم ہو جاتی ہے، اسی مقام سے صبر شروع ہوتا ہے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ بے شک مشکل وقت بتا کر نہیں آتا، مگر سکھا کر اور سمجھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ اسی کا ہے، اور جو کچھ لیا ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور ہر چیز کی مدت مقرر ہے۔ بس صبر کرو، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، کیونکہ ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل تھا۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے وہ تیرے لیے ہی ہے، اور دیر صرف حکمت پر مبنی ہے۔ صبر کے معنی یہ ہے کہ مشکل تو ہو لیکن وہ کسی سے بیان نہ کی جائے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ دکھ انسان کو یا تو ریت کی طرح ڈھا دیتا ہے یا پھر چٹان کی طرح کھردرا اور سخت بنا دیتا ہے۔ آپ بھی صبر رکھیں، اللہ بہتر کرے گا۔ وہ انہیں سمجھاتے ہوئے کہنے لگا تھا، جبکہ اس کی باتوں میں ذیشان کے لیے بھی سبق تھا۔ رانی اسے بس سنے جا رہی تھی۔ کتنی اچھی بات بول گیا تھا وہ۔ ٹھیک ہے، تم دیکھ لو مشی کو، جاؤ رانی اسے اس کے کمرے میں لے جاؤ۔ وہ عاطف کی باتوں سے متاثر ہوتے اسے کہہ کر پھر رانی کو کہنے لگے تھے۔ جی۔ رانی اتنا کہہ کر اٹھ گئی تھی اور عاطف کو لیے مشی کے کمرے کی جانب چل پڑی تھی۔ یہ کمرہ ہے مشی آپی کا، وہ کمرے کا دروازہ کھولتی اسے بتانے لگی تھی۔ وہ فقط اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ مشی آپی کہاں ہیں آپ؟ کمرے میں اسے نہ پا کر وہ اسے آواز دینے لگی تھی، مگر باتھ روم سے آتی پانی کی آواز پر وہ خاموش ہوئی تھی۔ وہ واش روم میں ہیں، آپ یہیں بیٹھیں، میں ان کی رپورٹ لے کر آتی ہوں۔ رانی اسے بیڈ پر بٹھا کر خود دلاور خان کے پاس گئی تھی تاکہ اسے رپورٹس دکھا سکے۔ ابھی اسے وہاں بیٹھے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ کلک کی آواز سے واش روم کا دروازہ کھلا تھا۔ اس کی نظر غیر ارادی طور پر اس جانب اٹھی تھی، مگر اس پر نظر پڑتے جیسے پلٹنا بھول گئی تھی۔ عام سے نین نقش والی لڑکی اسے مبہوت کر گئی تھی، ساتھ ہی ماضی کے کچھ اوراق
اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے تھے۔ بے ساختہ پورا ماضی اس کے سامنے لہرایا تھا۔ تب یہ غزل اسے یاد آئی تھی۔ جب بھی وہ سنورتی ہے، یہی بس مجھ سے کہتی ہے، بتاؤ کیسی لگتی ہوں، کیا پری جیسی لگتی ہوں۔ میں ایک کہکہا اڑاتا، بات کا مسخرہ بناتا، اسے کہتا سرخی کوئی ایسے لگاتا ہے جیسے تم نے لگائی ہے، رنگ لبوں سے کاجل آنکھوں سے پار ہے، بال ایسے سنوارے ہیں جیسے بڑھیاں سنوارتی ہے، رخ پہ پاؤڈر ایسے ملا ہے جیسے بچہ مٹی سے کھیلا ہو۔ سنو تم میک اپ مت کرنا کہ جب بھی تم سنورتی ہو بالکل چڑیل لگتی ہو۔ وہ باتیں سن کر میری طیش میں آتی اور من چاہا سناتی۔ سناتے سناتے جب وہ رونے لگتی، میں اس کے گالوں پر ہاتھ رکھتا اور پیار سے کہتا، ارے تم پریوں جیسی نہیں، پریاں تمہارے جیسی لگتی ہیں، تم تو بن سورے بھی قیامت لگتی ہو۔ اب جو سوری ہو تو سچ بولوں میں کسی نور کا حصہ لگتی ہو، تم حور النساء لگتی ہو۔ مجھ پہ یقین اگر نہیں آتا، چاہو تو آئینہ دیکھ لو۔ میری اسی بات پہ وہ مسکراتی، آنسو پونچھتی اور مجھ سے کہتی، ارے پاگل، مجھے آئینہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، تم ہی تو میرا آئینہ ہو، تم میں ہی تو میں خود کو دیکھتی ہوں، تم میں ہی تو میں خود کو سنوارتی ہوں۔ لیکن تم بڑا ظالم آئینہ ہو، پہلے مجھے ستاتے ہو، پھر تم صورت دکھاتے ہو۔ میں اسے ہنس کر یہ کہتا کہ میری جان ستانے سے، تڑپانے سے، روٹھنے سے، منانے سے محبت اور بڑھتی ہے، محبت اور بڑھتی ہے۔ اس کے میک اپ سے پاک چہرے کو دیکھتے وہ سوچتا رہ گیا تھا، یہ کیسا خواب تھا جو بالکل حقیقت جیسا تھا، بالکل ایسے جیسے کوئی جانے عزیز چیز گم ہونے کے بعد ملنے پر خوش ہوا جاتا ہے، بے یقینی سے اس چیز کو دیکھا جاتا ہے جس کی چاہ ختم ہو جائے کہ وہ کبھی مل بھی پائے گی یا نہیں، اور ایسی چیز جب کبھی مل جائے تو کتنی حیرت اور خوشی ہوتی ہے، اس کا اندازہ شاید ہی کوئی لگا پاتا۔ وہ منہ دھو کر جیسے واش روم سے نکلی تھی، سامنے کسی اجنبی کو بیٹھے دیکھ ڈر سی گئی تھی۔ کون ہو؟ اس نے ڈر کے مارے پوچھا تھا۔ ڈرو نہیں، میں تمہارا دوست ہوں، رانی اور ذیشان کی طرح۔ وہ اسے باتوں میں لیتے کہنے لگا تھا، مجھ سے دوستی کرو گی؟ وہ مسکرا کر کہتا اس کی جانب ہاتھ بڑھا چکا تھا، ہم تو دوست ہیں نا پہلے سے۔ وہ اسے دیکھ بولی تھی، جو کہ بلا شبہ سچ تھا۔ وہ سن کر حیران ہوا تھا۔ تمہیں یاد ہے؟ اس نے فوراً حیرانگی سے پوچھا تھا۔ ہاں، ابھی تو دوستی ہوئی ہے تو ہو گئے نا پہلے کے دوست۔ وہ اپنی سے بے تکی لاجک دیتی اس کی کم عقلی پر ہنسی تھی۔ ہاں، وہ اس کی بات کو سمجھتا مسکرا کر بولا تھا، یہ مشی آپی کی رپورٹس ہیں۔ رانی نے کمرے میں آتے عاطف کی جانب رپورٹس بڑھاتے ہوئے کہا تھا، جسے وہ تھام چکا تھا، آپ لوگ باتیں کریں، میں آتا ہوں۔ وہ وہاں سے کہہ کر باہر نکل گیا تھا۔ اس کی بند ہوتی آنکھیں کھلنے لگی تھیں، سر درد کی شدت سے پھٹنے لگا تھا۔ اس کے ہاتھ بے ساختہ اپنے سر پر گئے تھے۔ وہ کرا کر اٹھ بیٹھی تھی، آنکھوں کے سامنے دھندلا دھندلا دکھنے لگا تھا۔ اس نے آنکھوں کو مسئلہ تو واضح دکھنے لگا تھا۔ اسے یاد تھا کہ وہ آخری بار روڈ پر کھڑی اس سے بحث کر رہی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے سر کو تھامے خوف سے خود کلامی کی تھی۔ تم میرے ساتھ ہو اور محفوظ ہو، وہ اسے بتاتے ہوئے کہنے لگا تھا، جبکہ وہ آواز کی سمت دیکھتی اسے گھونی لگی تھی۔
تم نے اچھا نہیں کیا. میں نے تم پر بھروسہ کیا اور آخر تم نے اپنا اصل چہرہ دکھا ہی دیا. وہ سب کے سامنے پیسے دے کر میرے ساتھ وہ سب کرتے تھے اور تم سب کے سامنے اچھا بن کر میرے ساتھ ایسا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو. وہ اس کی ساری نوازشوں کو بالائے طاق رکھتی اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تھی، جبکہ اس کی باتیں یاسر کو غصہ دلا گئی تھی. چپ، ایک دم چپ. کیا بول رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ کیسا گھٹیا الزام لگا رہی ہو مجھ پر؟ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا. ہوش میں تو اب آئی ہوں میں. تم نے اچھا نہیں کیا. میں نے تمہیں اپنا مسیحا سمجھا، مگر تم وہی شیر کی کھال میں چھپے بھیڑیے نکلے. وہ دکھ سے بولی تھی. غلطی تمہاری نہیں ہے. تم صرف وہی کہو گی جو بنا سوچے سمجھے بس فرض کر لو گی. اور میں جانتا ہوں تم میں یہ عادت ہے. آج سے یا کل سے نہیں، بلکہ صدیوں پہلے بھی تمہاری یہی عادت تھی. تم بالکل نہیں بدلی. تب بھی ویسی تھی، اب بھی ویسی ہو. بس تمہارا نام اور تمہارا مقام بدلا ہے. وہ اسے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے باور کرواتا بولا تو اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا. وہ کیا بول رہا تھا اسے سمجھ نہیں آئی تھی. تمہیں پتا ہے خوش قسمتی اور بد قسمتی آخر ہوتی کیا ہے؟ وہ ہنس کر بولا تھا. شاید وہ پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا. کچھ سمجھ نہیں آیا تھا اسے. خوش قسمتی اور بد قسمتی میں لکڑی اور لوہے جیسا فرق ہوتا ہے. لکڑی پانی میں تیرتی ہے جبکہ لوہا فوراً ڈوب جاتا ہے. خوش قسمت انسان لکڑی کی طرح مصائب، مسائل اور پریشانیوں میں تیرتا رہتا ہے. مسائل اور پریشانیاں اس کے ارد گرد، اس کے دائیں بائیں، اوپر نیچے بہتی رہتی ہیں، لیکن یہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ ان کی گہرائیوں میں نہیں ڈوبتا. جبکہ بد قسمت شخص لوہے کی کیل کی طرح چند لمحوں میں مسلوں کے پانی میں ڈوب جاتا ہے. بد قسمت شخص کے بارے میں عربی کی بڑی شاندار کہاوت ہے. عرب کہتے ہیں انسان پر جب بد قسمتی کے سائے آتے ہیں تو یہ اونٹ پر بھی بیٹھا ہو تو اسے کتا کاٹ لیتا ہے. اسی طرح ہندی میں بد قسمت شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ سونے کو بھی ہاتھ لگائے تو وہ مٹی ہو جاتا ہے. یہ دونوں محاورے درست ہیں کیونکہ بد قسمتی کے دور میں ہر خوشی، ہر کامیابی اور ہر اچھائی الٹ ہو جاتی ہے. بد قسمت شخص کا چاند جوہر سے طلوع ہوتا ہے اور اس کے گلابوں سے گوبر کی بو آتی ہے. یہ بیچارہ حدیث بھی سنائے تو لوگ منہ پھیر لیتے ہیں. اس کا اپنا سایہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور یہ مسائل اور پریشانیوں کے لق و دق صحرا میں خشک ٹہنی کی طرح تنہا کھڑا ہوتا ہے. اس کے اوپر اور نیچے دونوں طرف آگ دہک رہی ہوتی ہے اور اس لمحے یہ دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھ کر قدرت سے صرف ایک سوال کرتا ہے، پروردگار میں کیا کروں؟ یہ دنیا کا قیمتی ترین سوال ہے اور ہم میں سے ہر انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی اس نقطے پر ضرور آتا ہے. یہ سوال بعض لوگوں کی زندگی میں بجلی کے شعلے کی طرح آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور بعض کی زندگی میں یہ سوال سیکنڈ نیوئن ملکوں کی راتوں کی طرح طویل ہو جاتا ہے اور انسان کی سانسیں امید اور نا امیدی کی منڈیر سے لٹکی رہ جاتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ بدقسمتی کے اس لمحے میں انسان کیا کرے؟ ہمیں اس سوال کے جواب سے پہلے قدرت کے نظام کو سمجھنا ہوگا. قدرت کے نظام میں ہر چیز دوسری چیز سے توانائی حاصل کرتی ہے. جانداروں کے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن اور پانی ضروری ہوتا ہے. پانی اور آکسیجن کے لیے سورج کی روشنی ضروری ہے. سورج کی روشنی پیدا کرنے کے لیے جلنے والی گیسیں چاہیے اور گیسوں کی پیدائش کے لیے کسی اندیکھی کہکشاں کی کیمیائی ری ایکشن ضروری ہوتے ہیں. اسی طرح پودوں کو جانور کھاتے ہیں
जानवरों को इंसान खाता है, इंसान का जिस्द खाकी कीड़े मकोड़े खा जाते हैं और कीड़े मकोड़ों की बाकियात पौधे चट कर जाते हैं। गर्ज कायनात की तमाम अकाइयाँ एक दूसरे की मोहताज हैं। हमारा मुकद्दर भी किसी न किसी दूसरे शख्स से जुड़ा होता है। हमारी खुशकिस्मती और बदकिस्मती दोनों दूसरे लोगों से वाबस्ता होती हैं। चुनाचा इंसान जब भी बदकिस्मती के गर्दाब में फंसे तो उसे चाहिए ये किसी दूसरे खुशकिस्मत शख्स का सहारा ले, बिल्कुल लोहे की उस कील की तरह जो डूबने से बचने के लिए लकड़ी के तख्ते में पैवस्त हो जाती है। बस बदकिस्मत इंसान कील की तरह लकड़ी के तख्ते का हिस्सा बनकर मसाइल के समंदर में तैर सकता है। हम सबको बदकिस्मती के दौर में 3 हकीकतें जहन में रखनी चाहिए। आतिफ वो अभी रिपोर्ट थामे कमरे में बैठा ही था कि उसको संजीदगी भरी आवाज़ सुनाई दी थी। उसका इरादा रिपोर्ट्स पढ़ने का था, मगर आवाज़ सुनते ही वो आवाज़ की जानिब मुतवज्जो हुआ था। तुम यहाँ अचानक? अपने पीछे यासिर को खड़ा देख वो हैरत से पूछने लगा था। हाँ, ज़रूरी काम था, उसने हूँ संजीदगी से कहा था। क्या? बोलो, आतिफ ने उसे देखते हुए कहा था। तुम्हारे पास 5 घंटे हैं। 5 घंटों के अंदर मिशी को लेकर पुराने अड्डे पर पहुंचो। बाकी की 3 लड़कियां भी वहीं पहुंच जाएंगी। यासिर उसे देखते हुए संजीदगी से बता रहा था। मगर यासिर, बात की नज़ाकत को समझो यार, वो जहनी दबाव का शिकार है। मैं 5 घंटों में उसे कैसे सही हालत में ला सकता हूँ? दिमाग के कामों में अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आतिफ ने उसे हालत की नज़ाकत बताई थी। कुछ नहीं होगा, तुम अकल से काम लोगे तो वो 5 के बजाय 3 घंटों में अपनी असल हालत में आ सकती है, बशर्तिया ये कि तुम अकल इस्तेमाल करो। अल्लाह ने इंसान को ऐसे ही नहीं अशरफुल मखलूकात बनाया है। आतिफ का लहजा संजीदगी में डूबा हुआ था। आखिर करना क्या चाहते हो तुम? उसे किसी भी तरह अपनी बात से हटता ना देख वो बोला था। आज उन सब पर इनके माजी का राज खुलने वाला है। वक्त आ गया है कि हम माजी के पन्नों को खोलकर इनके सामने रख दें और अपनी अधूरी जिंदगी को मुकम्मल कर लें। यासिर ने उसे देखते हुए कहा था, यार आज ही ज़रूरी है क्या? क्या कुछ दिन रुक जाओ? वो इल्तिजाई अंदाज में बोला था। आतिफ, जितना बोला जाए उतना करो। फरहान ने ऐसा करने का कहा है। सवाल की गुंजाइश बचती ही नहीं है इसमें। यासिर आतिफ को तरशी से कह गया था, मैं जा रहा हूँ ठीक 5 घंटों के बाद। तुम मिशी के साथ पुराने अड्डे पर मौजूद हो। देरी करने पर सज़ा के मुस्तहिक होगे तुम, और सज़ा कैसे दी जाती है उससे तुम वाकिफ़ हो। वो उसे वार्न करने के अंदाज में कहता गायब हो गया था, जबकि आतिफ सर थामे बेड पर बैठ चुका था। अब क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? वो परेशानी से खुद कलामी करने लगा था। जब उसकी नज़र रिपोर्ट्स पर पड़ी थी, उसने रिपोर्ट्स पढ़ना शुरू की थी। जैसे ही उस पर मिशी की हालत का राज खुला था, वो बहुत दुखी हुआ था। उसे अफसोस हुआ था कि कैसे उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मगर उसके साथ ही उसके दिमाग में एक तरकीब आई थी। वो फौरन अपने प्लान पर अमल करने का सोचता कमरे से बाहर निकला था। महानूर किताब थामे पढ़ने बैठी थी जब अचानक किताब से रोशनियां निकलना शुरू हुई थीं। उसने फौरन किताब को अपने से दूर फेंका था। आंखें हैरत और परेशानी की ज्यादती से फैल गई थीं। चेहरे पर खौफ के आसार नुमाया हुए थे जब उसकी समातों से वही जानी पहचानी आवाज़ टकराई थी। ब्यूटी? किताब के अंदर से गंभीर मगर मोहब्बत लिए आवाज़ उसे सुनाई दी थी। कौन ब्यूटी? वो घबराती सवाल कर बैठी थी। ब्यूटी तुम हो, मेरी ब्यूटी, बीस्ट की ब्यूटी। अब शुरू हो गई कहानी, मोहब्बत की कहानी, द ब्यूटी एंड द बीस्ट, जिसका इंतज़ार मैंने सदियों से किया है। फरहान की आवाज़ उसे बुक से सुनाई दे रही थी। आवाज़ में क्या कुछ नहीं था, मोहब्बत, तड़प और हसरत। वो लम्हे भर के लिए उसके आवाज़ के शहर में खो सी गई थी। उठो ब्यूटी, मेरे पास आओ।
कुछ लम्हों बाद उसे हुक्म सुनाई दिया था। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, उसने डरते हुए कहा था। तुम्हें आना होगा, मोहब्बत से नहीं तो ज़बरदस्ती, मगर तुम्हें लाजमी आना होगा। उठो। अब की बार आवाज़ में संजीदगी थी। वो साकत बैठी दिल की धड़कन सुन रही थी जो अपनी मामूली रफ्तार से तेज धड़क रहा था। उसे उठता ना देख फरहान ने कुछ पढ़कर फूंका था उस पर। उसने आंखें लम्हे भर के लिए बंद की थीं, फिर आंखें खोली थीं, मगर अब आंखें अजीब सी हो रही थीं। वो बिल्कुल हिप्नोटाइज हो गई थी। अब वो पूरी फरहान के कंट्रोल में थी। उठो। मुकाबिल से हुक्म सादिर हुआ था। वो फौरन उठ खड़ी हुई थी। किताब पकड़ो और आंखें बंद करो। दूसरा हुक्म सादिर होने की देर थी कि उसने बिल्कुल वैसा ही किया था। अब वो आंखें बंद किए किताब को सीने से लगाए एक बुत की मानिंद खड़ी थी, और देखते ही देखते चंद ही लम्हों में वो वहां से गायब हो गई थी। फरहान के चेहरे पर दिलकशी मुस्कुराहट थी जिसने शायद ही कभी उसके होंठों का रुख किया था। चंद लम्हों में वो उस जिंदान के अंदर खड़ी थी जहां बरसों से फरहान कैद काट रहा था। वो उसे देख मुस्कुराया था। बिल्कुल वैसी ही तो थी वो। वही आंखें, वही छोटी सी नाक और वही आम सा मगर उसके लिए खास चेहरा जो उसे अपना गर्विदा बना गया था। सच कहा जाए तो उसके किरदार ने, उसकी मोहब्बत ने उसे अपना गर्विदा बनाया था। चेहरा तो बस नाम का होता है, मोहब्बत में तो वो भी मिसालें कायम कर जाते हैं जो खूबसूरती के रुख से भी ना गुजरे हों। फरहान ने कुछ पढ़कर उस पर फूंका था। वो फौरन अपने हवासों में वापस आई थी। फरहान फौरन अपनी इंसानी शक्ल में आया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो उसे देखकर खौफ खाए, इसलिए उसके सामने इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली थी। वो जैसे होश की दुनिया में आई थी, अपने आप को अंधेरी जगह देख खौफजदा सी हो गई थी। औसान तो उसके तब खता हुए थे जब उसने अंधेरों के साए में अपने सामने एक नौजवान लड़के को बेड़ियों में कैद देखा। अंधेरा होने के बाइस वो उसका चेहरा सही से देख तो ना पाई थी, मगर वो घबरा ज़रूर गई थी क्योंकि ऐसे सीन तो वो फिल्मों में देखा करती थी या फिर कहानियों में पढ़ा करती थी। जो मनाजिर वो बजाते खुद अपनी आंखों के सामने देख रही थी। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? कोई बचाओ मुझे। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? कोई है? वो घबराई हुई चीखने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। सही कहते हैं, ऐसी चीज़ें महज पढ़ने या देखने में लुत्फ बख्शती हैं, मगर जब हकीकत में ऐसे मनाजिर से वास्ता पड़ता है तो इंसान शदद्दुद सा रह जाता है। कुछ समझ नहीं आता क्या करे क्या नहीं, जिससे ये बात साबित होती है कि लाजमी नहीं जो चीज़ दिखने या तसव्वुर करने में लुत्फ बख्शे वो वाकई इतनी हसीन हो। ब्यूटी रिलैक्स, तुम सेफ हो, यूँ चीखो नहीं। फरहान की नरमी भरी आवाज़ उसकी समातों से टकराई तो वह हैरानगी से उसे तकने लगी थी। वो कैसे भूल जाती उस आवाज़ को जिसे वो बचपन से सुनती आई थी। ख्वाबों ख्यालों में उस आवाज़ का हक था। वो साकत सी उसे देखने लगी थी जिसका चेहरा अंधेरे में वाज़े नहीं हो रहा था। कौन हो तुम? वो अपनी घबराहट पर काबू पाती गोया हुई थी। मैं हूँ तुम्हारा फरहान, वो लहजे में दुनिया जहाँ की मोहब्बत समोए उसे बता रहा था, अपना तारुफ करवा रहा था। एक अज़ियत भी थी उसके चेहरे पर, अपनी मोहब्बत को, अपनी मोहब्बत का एहसास, उसे पहचानने का, कहने की अज़ियत। और कितना मुश्किल वक्त होता है जब हम अपने किसी अजीज़ को अपना तारुफ ऐसे दे रहे हो जैसे कभी मिले ही ना हो। तुम जानती हो माही, अल्लाह पाक ने इस तरह का जिस्म तख्लीक किया है कि रूह भी उससे मुताबिकत रखती हुई उसमें मुइन की है। पाक रूह पाक जिस्म को नवाजी गई है और उससे मुताबिकत रखती दूसरी रूह एक दूसरे को तलाश कर ही लेती है। रूहें अपने जैसी रूहों को ढूंढ लेती हैं। ये ताकत उन्हें अज़ल से वदियत कर दी गई हैं। और देखो
میری روح تمہیں یہاں کھینچ لائی کیونکہ تم بنائی میرے لیے گئی ہو، تمہیں بھیجا ہی میرے لیے گیا ہے۔ 70-100 سال کے انتظار اور دعاؤں کا پھل ہو تم ماہی۔ وہ اسے دیکھتا اسے بتا رہا تھا۔ مہانور تو شددل سی کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ 70-100 سال منہ سے کہنے کی بات تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ ہوش میں آتی بولی تھی۔ میرے پاس آؤ۔ وہ اسے حکم دے رہا تھا یا بول رہا تھا، اسے سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ میں نہیں آؤں گی، وہ نفی میں سر ہلاتی بولی تھی۔ میں نے کہا میرے پاس آؤ، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس کی بات سن کر اس نے پھر سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس کا انکار فرحان کا پارا ہائی کروا گیا تھا۔ میں نے کہا میرے پاس آؤ، وہ اتنی زور سے غصے سے دھارتے ہوئے بولا تھا کہ مہانور کانپ کر رہ گئی۔ اگر اب بھی تم میرے پاس نہ آئی تو اپنے انجام کی خود ذمہ دار ہوگی۔ وہ ہونس اسی غصے سے بول رہا تھا۔ مہانور نے ڈرتے ڈرتے اس کی جانب قدم بڑھائے تھے، جس کی محض اس گھپ اندھیرے میں 2 لال انگار آنکھیں ہی اسے دکھ رہی تھیں، جس میں سے لاوا نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ ہاتھ لگاؤ ان بیڑیوں کو۔ وہ جیسے اس کے پاس پہنچی تھی، دوسرا حکم صادر ہوا تھا۔ جو پہلے ڈر رہی تھی، اس کی قربت میں آ کر سارے ڈر ختم ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ ایک انجانا سا احساس اسے محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کی لال انگارہ دہکتی آنکھیں اب نیلی رنگت میں ڈھل گئی تھیں۔ اس کی نیلی آنکھیں اسے کچھ یاد کروانے کی سعی میں تھیں۔ وہ مبہوت سی اس کی آنکھوں میں کھو سی گئی تھی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا جو یکٹک اس کی آنکھوں میں گھومتے گول گول مٹول سی نیلی رنگت میں ڈھلے ڈیلے پر ٹکی ہوئی تھی۔ ہاتھ لگاؤ بیڑیوں کو بیوٹی، وہ محبت سے اسے کہہ رہا تھا، اور وہ اس قدر اس کی آنکھوں کی خوبصورتی میں کھو گئی تھی کہ اس کی بات مانتی بیڑیوں کو ہاتھ لگا گئی تھی۔ اس کے ہاتھ لگانے کی دیر تھی، ایک زوردار آواز آئی تھی اور بیڑیاں اس کے ہاتھ سے ٹوٹ کر نیچے گری تھیں۔ آواز اتنی زوردار تھی کہ وہ ڈر کے مارے اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ وہ زیر لب دلکشی سے مسکرایا تھا۔ اس کا لمس کتنے سالوں بعد اس نے محسوس کیا تھا۔ کیا ہوا؟ ڈر گئیں؟ وہ مسکراتے ہوئے اپنے سینے سے لگی مہانور سے گویا ہوا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر خجل ہوتی اس سے دور ہوئی تھی۔ نہیں، وہ آنکھوں کو جھکائے بولی تھی۔ چلو یہ تو مان ہی سکتی ہو کہ تم میری آنکھوں کی دیوانی ہو گئی ہو۔ وہ اسے سر اٹھانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ بے خود سی دوبارہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی تھی، مگر اپنی غلطی کا احساس ہوتے شرمندہ ہو گئی تھی۔ آپ کی بیڑیاں، اس کی نظر جیسے نیچے پڑی بیڑیوں پر گئی تھی، حیرانگی سے پوچھنے لگی تھی، کیونکہ وہ خود تو اس کی آنکھوں کی خوبصورتی میں کھو سی گئی تھی کہ اسے پتہ بھی نہ چلا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ تم نے ہی تو توڑی ہیں، وہ مسکرا کر کہتا اسے حیران کر گیا تھا۔ میں نے؟ اس نے حیرانگی سے خود پر انگلی رکھ کر تائید چاہی۔ ہاں بیوٹی، تم نے، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ کون بیوٹی؟ میں کوئی بیوٹی نہیں ہوں، وہ اس کے بیوٹی کہنے پر زچ ہوتی بولی تھی۔ تم ہی بیوٹی ہو، میری بیوٹی، خبردار جو یہ الفاظ دوبارہ ادا کیے تو۔ وہ اسے وارن کرنے کے انداز میں بول رہا تھا۔ مجھے میرے روم میں چھوڑ دیں پلیز، وہ اسے دیکھتی التجائی انداز میں بولی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تم اب ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی، وہ اٹل لہجے میں کہتا اسے مزید حیران کر گیا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ کے ساتھ؟ نہ جان نہ پہچان، تو میرا مہمان والی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہاں تو بات پھر بھی مہمان کی ہے، مگر آپ تو ہمیشہ رہنے کی بات کر رہے ہیں، وہ اسے دیکھتے سنجیدگی سے بولی تھی۔ دیکھو بیوٹی، بات کو سمجھو، میں نے ہمیشہ ایک بات دیکھی ہے، جس طرح کڑوی گولیاں چبانی نہیں بلکہ نگلنی جاتی ہیں، بالکل اسی طرح دکھ، ناکامی اور دھوکے جیسی کڑوی باتوں کو سیدھے نگل جائیں، انہیں یاد کرتے رہیں گے تو آپ کی زندگی ہمیشہ کڑوی رہے گی۔ تم پرانی ہر بات کو بھول جاؤ پلیز۔ اسے یوں لگا جیسے اسے سب یاد آ گیا ہے، تبھی وہ اس قدر نڈر انداز میں بول رہی تھی۔
اسی لیے اسے پرانی باتوں کو بھلا کر نئی زندگی کی جانب گامزن ہونے کا بول رہا تھا۔ اس کا وہم تب غلط ثابت ہوا جب وہ دوبارہ گویا ہوئی تھی۔ دیکھیں پلیز مجھے میرے روم میں بھیج دیں، میری دوستیں میرا انتظار کر رہی ہوں گی، وہ منت بھرے انداز میں بولی تھی، جبکہ فرحان اپنے وہم پر مسکرایا تھا۔ اچھا چلو تمہیں تمہاری دوستوں کے پاس لے چلتا ہوں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ سچ میں اسے اس کی باتیں جھوٹ لگ رہی تھیں، تبھی تائید چاہنے والے انداز میں بولی، مجھ میں۔ وہ مسکرایا تھا۔ چلیں، وہ خوش ہوتی بولی تھی۔ فرحان نے کچھ پڑھا تھا اور وہ دونوں وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ زرینہ اپنے کمرے میں بیٹھی رمشا کے انتظار میں تھی کہ کمرے کا دروازہ نوک ہوا تھا۔ کون ہے؟ اس نے آواز دی۔ میں ہوں، کھولو دروازہ، ضروری بات کرنی ہے رمشا کے متعلق، مقابل نے حربہ آزماتے ہوئے کہا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر دروازہ کھولنے لگی تھی، مگر اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ آپ؟ وہ حیرانگی سے بولی تھی۔ اندر بھی آنے دو یا ایسے ہی کھڑا رکھے بات چیت کرو گی؟ وہ اندر داخل ہوتا مسکرا کر بولا تھا۔ زری نے فوراً گیٹ لاک کیا تھا۔ کوئی اور اسے دیکھ لیتا تو کیا سوچتا، مگر وہ بھول گئی تھی کہ یہ جگہ پاکستان نہیں تھی جہاں محلے کی آنٹیاں آنے جانے والوں پر نظر رکھتی ہوں یا ہر تیسرے بندے کو ایک دوسرے کی زندگی میں تاکہ جھانکی کی عادت ہو۔ یہ یورپ تھا، ہر کوئی اپنے کام سے کام رکھنے والوں کا ملک۔ کون ہیں آپ؟ کیا لینے آئے ہیں یہاں؟ وہ پریشانی سے بولی تھی۔ ارے یار، تم سے بات کرنے آیا ہوں، وہ بیڈ پر بیٹھتا بولا تھا۔ اٹھیں اور جائیں یہاں سے، میرا کوئی رشتہ نہیں ہے آپ سے جو یوں کر رہے ہیں آپ۔ کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا میرے بارے میں؟ بنا اعتماد کے لوگوں سے اتنی بے تکلف نہیں ہوتی میں۔ اس کے منہ میں جو آیا وہ بول گئی تھی۔ اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ اس کی بات سے فہد کے چہرے پر کون سے رنگ آ کر گزر گئے۔ رشتہ اعتماد سے ہوتا ہے، اعتماد رشتے سے نہیں۔ اعتماد کے لیے رشتے بنائے جاتے ہیں، ادھورے رشتے مکمل رشتوں پر ہم اعتماد رکھتے ہی نہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا رشتہ اعتماد کا ہی ہے۔ اگر اعتماد کا عنصر ہے تو سارے رشتے اور معاملات ٹھیک ہوں گے، اور اگر اعتماد نہیں ہے تو تمام رشتے بے فائدہ ہیں۔ چاہے کوئی بھی رشتہ ہو، خاندانی ہو، کاروباری، سفارتی ہو یا ریاستی، ان سب کی بنیاد صرف اعتماد ہی تو ہے۔ مجبوری اور مطلب میں رشتے پائیدار اور محبت کے رشتے نہیں ہوتے، بلکہ عارضی اور مطلبی ہوتے ہیں، اور ایسے رشتے بہت جلد ختم ہو جاتے ہیں۔ یار، جہاں تک مجھے پتا ہے اعتماد کا رشتہ ہم مزاجوں میں قائم ہوا کرتا ہے، غیر مزاج غیر ہی ہوا کرتے ہیں۔ گھروں میں جب مزاج یکساں نہ رہیں تو فاصلے اندر ہی اندر پیدا ہو جایا کرتے ہیں۔ تم نے بھی اپنی لائف میں نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ لوگ اکثر ہمارے ساتھ جھوٹ بول جاتے ہیں، اگر ہم ان کے جھوٹ کو جھوٹ جانتے ہوئے بھی اعتماد کرتے ہیں۔ ہمارے لیے ان کا جھوٹ بھی سچ ہے اور سچ بھی سچ ہے۔ جھوٹ ان سے بولا جاتا ہے صاحب جن پر اعتماد نہ ہو۔ جو تعلق ہمیشہ کے لیے قائم کیا جا رہا ہو، اس میں کوئی جھوٹ بول لے، فریب کر لے، آخر جب اس کو ایک دن آخری امید کی کرن کے واسطے واپس لوٹنا ہے تو وہ واپسی دل کے دکھ کے ساتھ سچائی سے بھرپور ہوگی۔ نہ صرف سچائی کی حقیقت، خلوص کی تاثیر بھی موجود ہوگی۔ اس روز اعتماد ہوگا، اندھا اعتماد، آدھا اعتماد نہیں۔ تمام سابقہ جھوٹ ایک بڑے سچ کے سامنے بے معنی ہو جائیں گے۔ لوگ فریب دے لیں تو بھی غرض نہیں، آخر ایک دن جب اعتبار کی ضرورت ہوگی تو وہ اعتماد کا درجہ انہی کو حاصل ہوگا۔ اعتماد صرف برداشت کر لینا نہیں ہوتا صاحب، قول و اقرار کا ہر حال تکمیل کی منزل تک پہنچنا اعتماد ہے۔ قابل اعتماد شخص کمیٹڈ بھی ہوتا ہے، وہ ہر حال اپنے قول کو نبھاتا ہے، محبت دل سے، اعتماد دل سے، اور اللہ پر یقین بھی دل سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہر ایک پر اعتماد کرتے ہیں مگر لوگ ٹھیس پہنچا دیتے ہیں۔ چند افراد ایسے بھی ہیں جو بہت سو پہ اپنا اعتماد قائم رکھتے ہیں، دوسروں پر سے بھروسہ اٹھ جانے پر بھی ان کی ذات پر
اعتماد کا بھرم قائم رکھتے ہیں۔ وہ دوسروں پر اپنی ذات کا اعتماد ہر حال میں قائم رکھتے ہیں۔ وہ رشتوں کو اعتماد کی ڈوری پروتے ہیں۔ یار، اعتماد ہماری ذاتی چیز اور دوسروں سے مخفی ہے، مگر عمل ظاہری اور دوسروں کے دیکھنے کی چیز ہے۔ اور ہمارا ایمان اور اعتماد کتنا ہی عالیشان اور بے مثال نہ ہو، جب تک ہمارے عمل میں نہ بدلے بے فائدہ ہے، نہ صرف ہماری اپنی ذات کے لیے بلکہ اور دوسروں کے لیے بھی۔ دوسرے لوگوں کو ہمارے ایمان یا اعتماد سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ان کو اگر سروکار ہے تو ہمارے معاملات سے۔ اگر ہمارے معاملات ٹھیک ہیں تو ہمارا اعتماد قائم ہوگا اور ہمارے رشتے مضبوط ہوں گے، تو ہم ہر شعبہ زندگی میں کامیاب ہوں گے۔ وہ بنا رکے اسے اعتماد پر کتنا کچھ بتا گیا تھا۔ وہ حیران کھڑی اسے سنتی رہ گئی تھی۔ اب بتاؤ، اعتماد ہے مجھ پر؟ اس نے آخر میں سوال کیا تھا۔ وہ بے ساختہ پہلے ہاں پھر نہ میں گردن ہلا گئی تھی۔ وہ اسے دیکھ مسکرایا تھا۔ چلو خیر، تمہاری بہن کے پاس لے چلو تمہیں۔ وہ کھڑا ہوتا اسے بول رہا تھا۔ میری بہن کہاں ہے؟ ارے چلو تو پھر پتہ بھی چل جائے گا۔ وہ اسے دیکھتا بول رہا تھا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسے لیے غائب ہو گیا تھا۔ اب سب ایک جگہ اکٹھے ہونے والے تھے۔ ماضی کا سفر شروع ہونے والا تھا، جو بہت دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ دکھ اور خوشیوں بھرا ہونے والا تھا۔ عاطف مشی کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ اسے بیڈ پر بیٹھی کھیلتی نظر آئی تھی۔ مشی کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے قریب آتا اس سے پوچھ رہا تھا۔ گڑیا سے کھیل رہی ہوں۔ وہ گڑیا اسے دکھاتی بول رہی تھی۔ اچھا سنو، تم ایک ویڈیو دیکھو گی؟ وہ اس کے پاس بیٹھتا پوچھنے لگا تھا۔ ویڈیو؟ مشی نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے پوچھا تھا۔ ہاں۔ عاطف نے موبائل نکالا تھا اور اس پر ایک ویڈیو پلے کر کے، جس میں ایک لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مشی کے ہاتھوں میں موبائل تھمایا تھا۔ مشی نے موبائل پکڑ کے جیسے ہی دیکھنا شروع کیا تھا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے موبائل تھامے ساکت بیٹھی، بس اس ویڈیو میں ہوتا دیکھ رہی تھی۔ دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ اسے اس حالت میں دیکھ عاطف کو اپنا پلان کامیاب ہوتا دکھ رہا تھا۔ مشی کے چہرے سے پسینے ٹپکنے لگے تھے۔ ویڈیو دیکھ کر اسے بہت کچھ یاد آنے لگا تھا۔ ماضی کے دردناک وہ لمحے جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگے تھے۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری تھی اور موبائل کو دیوار میں دے مارا تھا۔ مشی ریلیکس ہو جاؤ، عاطف نے اسے آپے سے باہر ہوتا دیکھ کہا تھا۔ وہ اسے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی تھی اور پھر کچھ لمحوں بعد وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے معاف کر دینا مشی، مگر تمہیں ٹھیک کرنے کے لیے یہ کرنا ضروری تھا۔ بعض اوقات انسان کو صحیح کرنے کے لیے ماضی کے دردناک پنے اس کے سامنے کھولنا ضروری ہوتے ہیں۔ وہ مشی کے بے ہوش ہوتے وجود پر ایک نظر ڈالے کہتے اسے لیے وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔